أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو. ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل. اس ویڈیو میں آپ کو عامل کی جنات سے بات چیت کا طریقہ بتاؤں گا. جنات کیا ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کی تسخیر کا طریقہ کیا ہے، یہ سب میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں ان ویڈیوز کا لنک موجود ہے. دوستوں، جنات قابو کرنے کے بعد جب بات چیت اور شرائط کا مرحلہ آئے گا تو اس میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. مگر پچھلی بار جو بات میں نے کہی تھی وہ ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ ان معاملات میں آپ کو جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے. تمام شرائط اطمینان سے طے کریں، کیونکہ ان شرائط میں زندگی بھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لہٰذا ایسی کوئی شرط قبول نہ کریں جو آپ پوری نہ کر سکیں. دوستوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عامل اور جنات کے درمیان کیا بات چیت ہوگی اور کس طرح سے آپ نے تمام شرائط طے کرنی ہیں. یاد رکھیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ سے بھی اسی طرح بات چیت ہو جس طرح مجھ سے ہوئی تھی. اس میں تھوڑا بہت فرق تو لازمی ہوگا. سب سے پہلے جن حاضر ہو کر پوچھے گا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ عامل: تمہیں تسخیر کرنا مطلوب ہے. دوستوں، جنات بھی انسان کی طرح جذباتی اور غصہ ور ہوتے ہیں. اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے یا کر دی جائے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جن غصے میں حاضر ہو کر پوچھے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے بلانے کی. دوستو، اب یہاں عامل کی ذہانت کا امتحان ہے. اس جگہ سے عامل نے جن پر اپنا رعب اس طرح قائم رکھنا ہے کہ اسے کوئی بات ناگوار نہ گزرے.
ورنہ وہ بات ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی۔ اکثر عامل یہاں ذہانت سے کام لے کر جنات پر اپنا رعب تو قائم کر لیتے ہیں، مگر جنات سے دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنات بھی انسانوں کی طرح جذبات رکھتے ہیں، اس لیے ان سے بات کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ممکن ہو تو آپ اسے جن نہیں انسان سمجھ کر بات کریں۔ جن اگر غصے میں سوال کرے تو آپ نے اس سے آرام سے بات کرنی ہے۔ جن غصے میں حاضر ہو کر پوچھے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے بلانے کی؟ عامل: غصہ مت کرو، میں نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے تسخیر نہیں کیا، میں تو خلق خدا کے کاموں میں اور اپنے کاموں میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں سے جن کے مزاج میں نرمی آ جائے تو آپ بھی نرمی سے بات کریں۔ اگر جن پھر بھی غصے میں رہے تو سمجھ جائیے کہ یہ جن سرکش ہے، اس سے کوئی رعایت نہیں کرنی، ورنہ یہ آپ کے مزاج پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے کوشش کریں کہ اس کا غصہ کم ہو جائے۔ اگر کم نہ ہو تو آپ بھی اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جن: مجھے تسخیر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل: میں اپنے اور دوسروں کے کاموں میں تم سے مدد چاہتا ہوں۔ جن: ٹھیک ہے، میں آپ کے کام کر دیا کروں گا، لیکن میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ عامل: نہیں، میں ہر وقت تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جب ضرورت ہوگی تو میں بلا لیا کروں گا، باقی وقت تم آزادی سے گھوم سکتے ہو یا پھر دور رہ کر میری حفاظت کر سکتے ہو۔ جن: ٹھیک ہے، مگر آپ کو بھی میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ عامل: اپنی شرط بیان کرو، اگر قابل قبول ہوگی تو ضرور مانوں گا۔ جن: مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا کریں۔ عامل: کوئی دوسری شرط بیان کرو۔ جن: اچھا، پھر آپ ہمیشہ پاک رہیں گے، اگر ناپاکی ہوگی تو حصار کر لیں گے، اگر حصار سے باہر ناپاک حالت میں پائے گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عامل: نہیں، مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ جن: اچھا، پھر فلاں شخص بیمار ہے، جب تک وہ حیات ہے تم اسے پابندی سے ملا کرو، یہ کام دن میں ایک بار ضرور کرنا ہے۔ دوستوں، یہ شرط زیادہ مشکل نہیں تھی، مگر دل نہیں مانا، میں نے یہ شرط بھی رد کر دی، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکا۔ جن: اچھا، پھر فلاں مقام پر مہینے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ گزار لیا کرو۔ یہ شرط تو سننے میں بہت آسان تھی، مگر اس شرط کو میں بخوبی سمجھ گیا کہ ابتدا میں تو یہ شاید کچھ نہ ہو، لیکن جنات یا کوئی مخلوق مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، یا پھر ضرور وہاں ایسا کوئی خطرہ ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد جن خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ عامل: میں نے انکار کر دیا، جس پر جن کو بہت غصہ آیا، تھوڑی بحث بھی ہوئی، مگر میں نے یہی کہا کہ جب تک کوئی آسان شرط پیش نہیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا۔ جن: اچھا، اب میں سمجھ گیا، تم بہت چالاک ہو، کسی بھی طرح میرے قابو نہیں آؤ گے، مگر میری تسخیر کے لیے شرط لازمی ہے، جس کا تمہیں پابند رہنا پڑے گا۔ تم اپنی شرط بیان کر چکے ہو، میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ میری آسان سی شرط یہ ہے کہ مجھے مہینے میں 1 دن کے لیے آزاد کر دیا کرو، تاکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہ رہے، میں تمام عمر تمہارا وفادار رہوں گا۔ دوستوں، یہاں پر جن نے اپنی سب سے بڑی چالاکی ظاہر کر دی، جسے چند لمحوں تک میں بھی سمجھ نہ سکا، مگر اللہ پاک کا کرم ہوا کہ میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو اپنے پیر و مرشد کی ایک بات یاد آئی کہ انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق، سب اپنے مطلب سے جھکتے ہیں یا پھر عقیدت سے جھکتے ہیں۔
इस जिन को मुझसे तो कोई अकीदत ना थी, ये अचानक आजी से क्यों बात करने लगा, यहाँ तक कि इसने तमाम उम्र वफादारी का अहद भी कर लिया। थोड़ा और गौर करने के बाद मैं इसकी चाल समझ गया। मैंने भी अय्यारी से मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारी शर्त बहुत आसान है, मगर इसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूँ। जिन ने खुश होकर मेरी बात मान ली तो मैंने भी फ़ौरन कहा कि जिस दिन मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, इस दिन तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे और ना ही मुझे नज़र आओगे। ये बात सुनकर जिन बहुत मायूस हुआ और गुस्से में भी आ गया, क्योंकि वो इकरार कर चुका था और मैंने भी शर्त मान ली थी, इसलिए अब इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। जिन ने पूछा, तुम मुझे कितने अरसे के लिए तस्खीर करना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, जब मुनासिब समझूंगा तो मैं आज़ाद कर दूंगा। अब जब तमाम मामला तय हो गए तो मैंने जिन से इसकी चालाकियाँ पूछीं, जिनमें से बीमार शख्स वाली बात भी मैं समझ नहीं सका था। इसने बताया कि वो शख्स कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला है, मगर किसी को बताता नहीं है। अगर मैं इसके साथ रहता तो वो मुझे भी ये मर्ज़ लगा देता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जिन्नात से शरायत में हाजिर दिमागी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे पीर मुर्शिद के हुक्म से कुछ अरसे बाद मैंने इस जिन को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो किसी भी मखलूक को कैद करने के हक़ में नहीं है। अब लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि मैंने इस जिन को तस्खीरी क्यों किया था। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ये एक किस्म का इम्तिहान था और इल्म में इजाफ़े के लिए किया गया। इसलिए इम्तिहान में कामयाबी के बाद मैंने तमाम ज़रूरी और जायज़ काम लेकर उस जिन को आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, आपसे भी ये गुजारिश है कि अपने तमाम काम लेने के बाद इसे आज़ाद कर दें, तो यही हमारे और आपके हक़ में बेहतर होगा। अब एक अहम बात आप लोगों को बता दूं कि अक्सर व बेशतर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं ये अमल गूगल या किसी ब्लॉग से कॉपी करके पोस्ट करता हूँ। तो इन हजरात की मालूमात में मैं इजाफ़ा कर दूं कि यूट्यूब चैनल चलाने से पहले मैं लोगों की रहनुमाई ब्लॉग के ज़रिए ही करता था। आज भी एक साहब ने मेरी ही ब्लॉग का लिंक मुझे देकर कहा कि मैंने यहाँ से ये अमल कॉपी किया है। अब दोस्तों, जब ब्लॉग मेरी है और अमल भी मेरा ही है तो फिर कॉपी कैसे करूँगा। इसलिए आप लोगों को बता दूं कि रूहानियात और अमलियात के नाम से जो ब्लॉग पिछले 6 साल से चल रही है, वो ब्लॉग भी हमारी ही है। इसलिए मेहरबानी करके पहले देख लिया करें कि जहां ये शेयर है वो ब्लॉग भी हमारी है। और अगर रूहानियात और अमलियात की ब्लॉग के अलावा भी आपको ये अमलियात दिखाई दें तो समझ जाएं कि वो इंसान भी हमारी कॉपी कर रहा है, क्योंकि हमारी ब्लॉग पर जो अमलियात शेयर हैं वो कम से कम 3 साल पुराने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आमिल की जिन्नात से बातचीत का तरीका बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक रूहानी आमिल को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।